چلیں اب بیچ زبان سے. بیچ زبان سے جا شا یا. اور کناروں سے دو کا او. حلق سے نکلے آ ہا آ. ح غو خو. اب آپ کریں بیچ زبان سے. حلق کدھر ہے؟ ابھی حلق کدھر ہی ہے آپ کا؟ حلق کدھر ہے؟ کون سی انگلیاں کریں گے؟ چلیں آپ کریں. حلق سے نکلے آ ہا آ ح غو خو. ایک دفعہ پھر بیچ زبان سے. بیچ زبان سے جا شا یا. اور کناروں سے دو کا او. حلق سے نکلے آ ہا آ ح غو خو. ایسا نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، حلق ہی ڈھونڈتے رہیں. کدھر ہے حلق؟ ادھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کوئی ادھر لگا رہا ہے. ٹی پی آئی کیا تھا؟ سٹیپس بتائیے. دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. آپ پتہ چل رہا ہے نا، 14 طبق روشن ہوتے ہیں تو یہ 7 سٹیپ نکلتے ہیں. اس لیے یہ 7 پہلے دہرائے تھے، ورنہ ایسے نہ ہو کہ حلق سے نکلے آ ہاں آ ادھر نکل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے تھا کہ غور سے دیکھیں بھی، سوچیں بھی، بولیں بھی، سب کچھ. چلیں ایک دفعہ آپ بولیں اور آپ سب ان کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، شروع سے میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے یہ یا میرے پیچھے کریں گے؟ آپ کے ساتھ ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. ہونٹوں سے ہو 4 ادا ما با وا فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ثا ذا و تا دا پو. زا سا سو لا نا رو. بیچ زباں سے جا شا یا. اور کناروں سے دو کا قو. حلق سے نکلے آ ہا آ ح غو خو. ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے نا ہانڈی میں چمچ چلا کے تو لگتا ہے میں نے ہی ہانڈی پکائی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہانڈی ویسی پکی ہے. اب آپ ذرا خود پکائیں. چلیں اب ماں کے بغیر بھی بیٹی اچھی ہانڈی بنا لیتی ہے، لیکن ابھی بیٹی مینول دیکھ کے بنا رہی ہے. کل جو آپ نے بنانی ہوگی نا وہ کوئی ریسیپی سامنے نہیں رکھنی، وہ آپ نے خود سے بنانی ہے، زبانی زبانی انشاءاللہ. جی ذائقہ جیسے بھی ہو کوئی بات نہیں، شروع میں تو کڑوا کھانا ہی پڑتا ہے، ماں کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، اور وہ والا کھا کے بھی کہنا پڑتا ہے شاباش آپ نے بہت اچھا سنایا. لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی ہوگا کہ آپ واقعی اچھا سنائیں گے، نہیں پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. تشریف رکھیے. چلیں جی مخارج. مخرج کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر بتائیے. نکلنے کی جگہ. کس کے نکلنے کی جگہ؟ حروف کے نکلنے کی جگہ. اب تک تو یہ سمجھ آ گئی نا. آپ میں سے کون ہے جو تجوید پہلی دفعہ سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے بھی ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، وہاں نہیں ڈھونڈنا. جو سمجھ آ رہی ہے، جو سیکھ رہی ہیں وہ بولیں بس. اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی مجھے سمجھ کتنی آئی ہے اور میں کتنے کو ایکسپریس کر سکتی ہوں. حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟
29. عربک میں کتنے ہیں 29. اردو میں کتنے 36. اچھا مخارج ٹوٹل کتنے ہیں؟ ابھی آپ نے کتنے پڑھے ہیں؟ 3 پڑھے ہیں. کون کون سے؟ لپس، ٹنگ، تھروٹ، یعنی کہ ہونٹ، زبان، حلق. دوبارہ بولیں، دوبارہ بتائیں. میجر مخارج یہ 3 ہی ہیں. وہ جو 17 بنتے ہیں نا وہ ان تینوں سے ہی نکلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے 5 دریا ہیں پاکستان کے، باقی نہریں ان کے بیچ میں سے ہی نکل رہی ہیں. چلیں، پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. اب باقی شہر ان کے بیچ میں سے ہی نکلتے ہیں نا. تو ایسے ہی یہ 3 میجر پورشن ہیں، باقی انہی میں سے نکلیں گے. اس لیے اگر آپ 3 کہتے ہیں تو وہ جواب ٹھیک ہے. 17 کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب ڈویژن ہے اس کی. کلیئر ہے سب کو؟ حروف کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ابھی آپ نے کیا صفات پڑھی ہیں؟ کیفیت، حالت. مثلا ایک حالت یہ ہے باریک ہونا، ایک حالت ہے پر ہونا، موٹا ہونا، ایک حالت ہے کسی حرف کا نرم ہونا، ایک حرف ہے کسی حرف کا سخت ہونا، سیٹی والا ہونا. یہ سب کیا ہے؟ یہ صفات اور کیفیات، حالتیں ہیں. کہ اس وقت آپ کس حالت میں ہیں؟ کیلولہ والی حالت میں کہہ رہے ہیں جی. ابھی آپ کا کیلولہ کرواتے ہیں ہم. حروف کی صفات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ پوچھنے والے نے کس سینس میں پوچھا ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو 2 طرح کی ہوتی ہیں، عارضہ اور لازمہ. لازمہ وہ ہے جو ہر وقت پائی جائے گی، عارضہ وہ ہے جو کبھی کبھار. مثلا اپنی کوئی صفت لازمہ بتائیں جو آپ میں ہر وقت پائی جاتی ہے. سانس لینا. گڈ. سانس لینا. جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہر وقت سانس لے رہے ہیں نا، چاہے آپ سوئے میں ہیں، جاگے ہیں، خوش ہیں، کلاس میں ہیں، کیلولہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو بھی. کوئی ایسی جو کبھی کبھار آپ میں ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی؟ غصہ آنا. کبھی کبھار آپ کو غصہ آتا ہے، ہمیشہ تو نہیں آتا. لازمہ تو نہیں ہے. چلیں کبھی کبھار ٹھیک ہے. اور رونا اور ہنسنا. ویسے مسکراہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہر وقت ہوتی تھی، لیکن ہمارے ہاں بڑی مہنگی ہے نا، کبھی کبھار ہوتی ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تجوید کے 2 اہم ستون، پلرز آف تجوید. پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ بلند آواز سے آپ دیکھیں نا. آپ پلر سمجھانے لگے ہیں. آپ پلر سمجھانے کے لیے آپ بلڈنگ سے بچوں کو بتائیں اس ہال کے کتنے پلرز ہیں، اس سے آپ ان کو کہیں پھر اسلام کے پلرز. آپ کی وہ بھی ریویژن ہو جائے گی، کیونکہ وہ کنسیپٹ پتہ ہے نا بچوں کو، تو ذرا وہ بھی ریوائز ہو جائے گا. اور اس سے ادھر لائیں. پہلے بلڈنگ کے بتائے، پھر اسلام کے بتائے، اس سے پھر کہیں کہ تجوید کے کتنے پلرز ہیں. اسلام کے پلرز تو آپ نے بتائے نہیں. بتائیں ذرا کون کون سے. ٹھیک ہے. تجوید کے کتنے پلرز ہیں؟ کون کون سے؟ صبح سے ہم مخارج اور صفات ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 پلرز. اصل میں کنکلوژن کیا نکلا کہ ایک حرف کا مخرج ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے مخرج سے نکالتے ہوئے اس کی صفات کے ساتھ اس کو ادا کریں. صفت کس کو کہتے ہیں؟ کیفیت کو. اور وہ کیفیت اور انداز کیا ہے؟ مثلا باریک، موٹا، سیٹی، بغیر سیٹی، نرم، سخت. یہ ہو گیا. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی درست مخرج سے ادائی نہ کرنے کی صورت میں الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے سا، ذا، وا کے بجائے پھر ذا کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ غلطی ہو جائے گی. حرف بدل گیا. حرف بدلنے کی صورت میں کتنا بڑا چینج آتا ہے یہ آپ دیکھیں. مثلا تینوں 3 سے ہے، اگر آپ نے موٹا کر دیا تو کیا بنے گا؟ تو کیا بن جائے گا؟ انجیر اور مٹی. کتنا فرق ہے نا. اسی طرح سمن، سمن قیمت ہے، اور اگر آپ نے سیٹی کے ساتھ سمن پڑھ دیا تو کیا ہے؟ گھی. اسم، اسم گناہ سا سے، اگر آپ نے سیٹی کے ساتھ بولا تو نام، اسم. سیف، تلوار سین کے ساتھ، اگر آپ نے اس کو موٹا کیا تو سیف، موسم گرما جو چل رہا ہے. کل موٹا کہو، اور اگر کل باریک کیا تو بہت فرق ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح کی مثالیں آپ اپنی کچھ بچوں کو سمجھا کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سیکھنا. تجوید کی اہمیت اس سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اور اگر ہم نے ٹھیک نہ ادا کیے تو اللہ کے الفاظ ہم سے بدل جائیں گے، میننگ بدل جائے گا. آپ دیکھیں یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے.
ہم ان سارے الفاظ کو ایک جیسا پڑھتے ہیں. 4 الفاظ ہیں, ذل, ذل, ول, ول. یہ 4 مختلف مخارج اور صفات کے ساتھ ہیں, لیکن ہم ساروں کو کیا پڑھتے ہیں؟ ذل. جبکہ ذال کے ساتھ, بلند آواز سے بتائیے, ذال کے ساتھ پڑھیں کیا مطلب ہے؟ وہ ذلیل ہوا. پھر زا کے ساتھ پڑھیں کیا مطلب ہے؟ اب وا کے ساتھ پڑھیں مانا. واد کے ساتھ پڑھیں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کتنا فرق ہے نا. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف, اب ان کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں, سب ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں. کون کون سے ہیں؟ وا پر آپ نے بہت کانشیس رہنا ہے, ہونٹ صحیح گول ہونے چاہیے. اب زبان کی آگے سے کون کون سے ہیں؟ ان سب کی کامن بات کیا ہے؟ کامن صفت نرمی ہے, سختی اور سیٹی نہیں ہونی چاہیے. اور ان میں ڈفرنس کس بات کا ہے؟ وا موٹا ہے اور باقی دونوں لائٹ ہیں. ان دونوں ڈفرینسز اور کامن فیکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کریں. س, ذ, و. کسی کو کچھ مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ بچوں کو یہ ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں. 3 بچے کھڑے کر لیں اور ایک سا سب کو کہلوائے, ایک ذا اور ایک وا. 3 بچوں کے ڈفرینس سے بچوں کو لیٹر کا ڈفرینس پتا ہوگا. دل تو کرتا ہے ساری ایکٹیویٹیز کروائیں, لیکن ٹائم کم ہے. جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے, کام اس طرح کرتے رہیں گے, تو فی البدی آپ کو خود بخود سوجیں گی, الہام ہوں گی ایسی ایکٹیویٹی انشاءاللہ. اب اس کو ادا کریں. کامن فیکٹر کیا ہے؟ ایک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. تینوں میں زبان کی ہٹ ایک جگہ سے, زبان کی نوک سے. اور ڈفرنس کیا ہے؟ تو موٹا ہے اور باقی پہلے 2 لیٹر باریک ہیں. تا, دا, تو. ان میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ سیٹی. لیکن سیٹی ڈیفرنٹ ہے. آپ وہ بچوں کو ڈیفرنس کروائیں. ایک بزنگ ساؤنڈ زا, دوسرا باریک باریک تیز سیٹی س, اور تیسری موٹی سیٹی سو, ز, س, سو. اب یہ تو بہت آسان ہے, لیکن اس میں آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے را کا. را کے اوپر والی حرکت کون سی ہے؟ زبر, اور یہ دونوں اوپر والی حرکتیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں را جب اوپر والی حرکت کے ساتھ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ موٹا. اور اگر نیچے والی حرکت کے ساتھ آئے تو باریک. سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ را کی تفخیم اور ترقیق کا قاعدہ بتا دیا. را کو موٹا اور باریک کرنے کا قاعدہ, بس اتنی سی بات سے قاعدہ ادا ہو گیا. جی یہ بھی آسان ہے, صرف یہ کہ ش پھیلاؤ. جا, شا, یا. آپ کوئی صفت بتاتے ہوئے بچوں کو نا ساتھ یہ والے, جیسے ہم نے یہ موٹے کے لیے یہ کیے تھے نا یوز, تو اس طرح آپ کچھ نہ کچھ سگنلز دے سکتے ہیں. جیسے سیٹی کا آپ بتا رہے ہیں, ایک بزنگ ساؤنڈ ہے, ایک باریک س, ایک موٹی س. اسی طرح جا, شا, یا. تو بچے جلدی سیکھیں گے. بولیں چلیں. اس کے بعد سائڈ لگائیں و, زبان کی سائڈ داڑوں کو لگائیں و, و, و. اچھا کہاں سے نکلے گا؟ ابھی آپ سب نے آواز نہیں نکالنی, صرف جہاں میں لگانے کا کہوں گی وہاں لگانا ہے. یہ آپ کی زبان ہے, یہ اس کی سائڈ ہے. اس سائڈ کو اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگائیں. صرف لگانا ہے, آواز نہیں نکالنی. نہیں فرنٹ نہیں لگانی, آپ فرنٹ لگا رہے ہیں, یہاں سے آگے سے نہیں لگانا, صرف سائڈ داڑوں کو لگائیں. کس کس کی لگ گئی؟ ساروں کا واد ٹھیک ہے, ویسے ہی روتے رہتے ہیں, واد نہیں ہمارا نکلتا. نکلا یا نہیں نکلا؟ اب وہاں پہ زبان لگا کے بعد میں نکالیں. پہلے لگائیں, لگ گئی, لگائے رکھنی ہے, ہٹانی نہیں ہے. بچوں کی بھی لگوائے رکھیں, چپ نہیں نہ کرتے. کیسے چپ کیا ہے؟ لگائے رکھیں. اب نکالیں واہ واہ. شروع میں پتہ ہے کیسے کریں گے؟ واہ. تو آپ کو پتہ ہے نا بچے وہ ٹی پی آئی نا, فل انٹریکشن ہوتا ہے ان کا, وہ کریں گے. لیکن آپ نے بس ان کو ادھر ہی فوکس کروانا ہے کہ ہاں 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 سائڈ اوپر کی داڑوں کو لگاؤ. لگاتے لگاتے اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے, لیکن زبان اوپر اٹھے گی تو زیادہ موٹا ہوگا نا. واہ واہ. آج آپ نے جا کے پریکٹس کرنی ہے, کم از کم 2 منٹ کے لیے زبان اوپر لگا کے زیادہ ادا کرنا ہے. کا
सादा सा शरीफ सा बारीक सा हर्फ है, क क क क क। कवा करता है ना, का वही है ये भी। अब जरा मोटा सा को। आप तीनों को तरतीब से अदा करें। 3 दफा अदा करना है बुलंद आवाज से। देखें मेरी बात सुने, आपने अदायगी 1 सेकंड के लिए करनी है, तो वो तब टच होके तो हटेगी ना। मसलन देखें, बात पर इस वक्त क्या है, जबर है, और जबर में मुंह किधर खुलना चाहिए, ऊपर, तो मुंह खुल जाएगा। जब आपने हिट दी ना वाह के लिए, तब तो लगा वाह, समझ आई? पहले लगा बहुत के लिए, फिर जबर की वजह से मुंह खुल गया, वाह वाह, वो हट जाएगी, हटनी चाहिए, लगी नहीं रहनी चाहिए। मैंने जो 2 मिनट लगाने का कहा है वो बगैर आवाज़ के लगाने का कहा है। अब मज़े क्या हैं, मुर्गी की आवाज़ निकालें सारे बुलंद आवाज़ से। अब मुर्गियाँ इकट्ठी होनी चाहिए। अब डिनर सेट का डोंगा टूट गया आपका। अब वॉमिट करना नहीं प्लीज़। चलें, अब आपने दांत साफ किए, अब एक स्ट्रेच में आवाज़ निकालें। आज घर जाके प्रैक्टिस करनी है, कल तक मखारिज ठीक होने चाहिए। यहाँ मैं माइक में सुनूंगी। चलें, गरगराट, खराश, सारा कुछ ठीक है आपका। ऐसे ही घबराते रहते हैं, तजवीद नहीं आती। आती है ना, सिखा भी लेंगे ना। देखें, एक दफ़ा तो निकल गई ना, द्वाद निकला, वाइन निकला, खा निकला, बस हमारा काम था एक दफ़ा निकालना। अब बिठाना आपका अपना काम है। प्रैक्टिस करें ना। अच्छा क्या करें, कैसे करेंगे प्रैक्टिस? तस्बीह हाथ में उठाएं, बच्चों को एक्टिविटी दें, कल सारे तस्बीह लेके आना, तस्बीह उनके बैग में ही रखवा दें। जिस दिन जो लेटर सिखाएं ना, उनको कहें चलें आज हम करते हैं, मसलन आपका लेटर है आइन, अब आपने तस्बीह पकड़ाई, चलें जी सारे खड़े हो जाएं, कोई इधर खड़ा जो उधर, किसी को क्या पोजीशन बता दें, किसी को क्या पोजीशन। हमने 100 पूरे करने हैं। अब बुलंद आवाज़ से सारे शुरू हो जाएं, आ आ आ आ आ आ आ। मुझे बताएं, अगर 100 दफ़ा आपने आ निकाला, ठीक होगा या नहीं? एक दिन में मखरज ठीक हो जाएगा। मसला हमारा ये है कि हम कहते हैं आ, ठीक हो गया, आगे चलें। यही करते हैं या नहीं? हमने बिठाया नहीं है, हमने पक्का नहीं किया। आप मुझे बताएं, आटा कैसे पिसता है? 2 दफ़ा चक्की को यूं हाथ मार के आटा पिस गया? आटा गूंदते कैसे हैं? 2 दफ़ा मुक्की लगाई, ख़त्म। रोटी कैसे बनाते हैं? 2 दफ़ा। कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता है। जब छानते हैं तो छानते रहते हैं, पीसते हैं तो पीसते रहते हैं, गूंदते हैं तो गूंदते रहते हैं, पकाते हैं तो गोल करते रहते हैं, और जब पकाते हैं तवे पे भी डाल के तो बड़े सब्र के साथ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। माइंड से निकल जाए तो फिर आप ऐसे करें। तो माइंड में रखने के 2 तरीके हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, ये 2 स्टेप्स करते रहें तो सब याद रहेगा। मैंने कहाँ से सीखा है? हर वक्त ऑडियो वीडियो मैंने नहीं लगाई हुई। तअल्लमा और अल्लमा करके सीखते भी रहो, सिखाते भी रहो। अगर आप सिखाते रहेंगे तो ये टिप्स आपकी आती रहेंगी आपको, और अगर आप सीखते रहेंगे, जब वर्कशॉप आए, आप में से हैं कौन है जो दूसरी तीसरी बार अटेंड कर रहे हैं? आप में से 4 लोग हैं। नेक्स्ट टाइम आए तो फिर अटेंड करें। आप मुझे बताएं ना ज़रा, आपने मेकअप एक दफ़ा करके सीख लिया था और उसके बाद कहा बस आ गया? हर बार नया करते हैं ना। केक आपने एक दफ़ा बनाया और आपने कहा आ गया, बस ख़त्म, फिर ट्राई किया। लेकिन हम कुरान के साथ मामला क्या करते हैं? आ गया आ गया आ गया, बस एक वर्कशॉप कर ली 3 दिन के लिए, आ गई आ गई आ गई, बस आ नहीं गया। हुकूमत के लिए 4थी दफ़ा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। तो फिर इसके लिए क्यों नहीं बार बार सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें। जहाँ वर्कशॉप हो, जहाँ कोर्सेज़ हो, TPI की नज़म पक्की, मखारिज की प्रैक्टिस पक्की, फिर इनाम मिलेगा। मैं इनाम पैसों का नहीं देती, ऐसे देती हूँ, और जब देती हूँ तो तब देती हूँ जब काम पूरा होता है। और जिसने नहीं किया होता उसको ईदी मिलती है, उसको इनाम नहीं मिलता, ईदी मिलती है। और पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको पता है ईदी क्या होती है। वो कल मिलेगी ना तो लग पता जाएगा। मैं वक्त से पहले ईद दे दूँगी, और वो ईदी ऐसी होगी, बड़ी यादगार होगी। चलें, अब आपने सुनाने हैं मुझे ये सारे। जिस पे एरो रखूँगी ना वो पढ़ना है मखरज और सिफात के साथ। चलें बुलंद आवाज़ से।
माशाल्लाह। कल इसका टेस्ट हम आपसे लेंगे, एक साथ 2 आवाज़ें निकालेंगे और हम देखेंगे आपने कैसे निकाली, ठीक है? पढ़ें। आप देखें टीपीआई क्या है, ऊपर है। आप बच्चे को ज़बर सिखा रहे हैं, जो हरकत ऊपर होती है उसके लिए मुंह भी ऊपर को खुलता है। ख ल क। अब ये अलग अलग पहले हिजे नहीं करने, सोती तरीका तस्रीर में हिजे नहीं है। ख ल क, ख ल क, ह ल क, ह ल क। आगे आपने ये हाथ सीधे सही रखें, हर्फ ये बनाया जी। आगे शाबाश। देखें, ये बताने के लिए कि ज़बर ऊपर है और ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, आप ये रखें। और अगर कोई ऊपर की तरफ मुंह नहीं खोल रहा और हरकत लंबी कर रहा है तो हरकत शॉर्ट करवाने के लिए आप एक और बता सकते हैं, ख ल क। इससे क्या होगा, मुंह ऊपर की तरफ खुलने का इशारा मिलेगा और दूसरा जल्दी छोड़ेंगे, ख छोड़ें, ख ल क। चलें, आज के लिए काफ़ी है इतना ही। आज आपका चूँकि फ़र्स्ट डे था तो इंडिविजुअली आपसे नहीं सुना कि आपकी ज़रा झिझक दूर हो जाए। कल ये वाली एक्सरसाइजेज जब आएंगी तो आपने अलग अलग पढ़ना होगा। इस झिझक को दूर करने के लिए आज वाली अगर आपने एक्सरसाइज कर ली ना घर में, टीपीआई की नज़म पक्की करें। और ये जो प्रैक्टिसेस है ना हुरूफ की मखरज और सिफ़ात के साथ, मोटे को मोटा, बारीक को बारीक, ज़बर के लिए मुंह खोलें और ज़बर को शॉर्ट करें। ये प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो कल इंशाल्लाह आप अलग अलग भी सही सुना सकेंगे। फिर बाकी हरकत के साथ कल मैंने जो आपकी प्रैक्टिस करवानी है, पहले आपसे सबक सुनना है अगली हरकत का, यानी कि मैं ये वाला सबक नहीं सुनूंगी, प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे, सबक मैंने अगला सुनना है, ताकि पता चले आपको शॉर्ट करना आता है या नहीं, आपने बारीक को बारीक, पुर को पुर निकाला या नहीं। ये वाली मिसालें तो मैं दोबारा सुनूं तो आप तो सुना लेंगे, फिर वो तो मैंने सुननी है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी ग्रिप शॉर्ट करने पे है या नहीं, और आपकी प्रैक्टिस पुर बारीक पे, नरम सख्त पे है या नहीं। वो तब होगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा, अगर आपने घर में प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप ठीक तब निकाल सकेंगे। देखें, कह रही हैं मैंने हिजों के बगैर पढ़ाया तो घर वालों के बड़े एतराज़ात आए। आप मुझे बताएं, साइंस टीचर या मैथ्स टीचर पे कभी किसी ने एतराज़ किया है कि आप ऐसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं? आप बच्चों को इतना पॉलिश करें कि घर वालों को पता चले कि टीचर का तरीका ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा पढ़ा। बच्चों को इतना एनर्जेटिक कर दें, इतना इंटरेस्ट उनका डेवलप कर दें कि बच्चे भी माँ बाप की ना सुने। आप नहीं सही कहती, मेरी टीचर ने ऐसे करवाया था, है या नहीं ऐसा? बच्चा कहता है, वो किसी के घर जाए ना, कहता है मेरी अम्मी तो ऐसे रोटी बनाती हैं, मेरी अम्मी तो ऐसे पेड़ा बनाती हैं। उनको एतमाद है अपनी माँ पे। इसी तरह टीचर पे भी माँ की बात नहीं सुनते, टीचर नहीं नहीं अम्मी आप रहने दें, टीचर ने ऐसे पढ़ाया था। वो एतमाद आप हासिल करें। जी रवां पढ़ाएं तो जल्दी बच्चा पढ़ जाता, लेकिन अगर कुरान मतलब जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो वो बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देने के लिए ज़बरदस्त थोड़ा बहुत तो करवाना पड़ेगा कि नहीं? हिजों का कह रही हैं? जी जी। मुझे ये बताएं, वो अब दोबारा उस मिसाल पे आ जाएं। जब बच्चे ने ये देखा शक्ल, आपने बताया नाम, उसके बाद आ गई आवाज़, तो आपने बच्चे को कैसे बताया था कि ये क्या है? पे ज़बर नून पन, काफ हा अलिफ खा, पन खा, ऐसे बताया था? कैसे बताया? पंखा। उसने बगैर हिजे के सीख लिया? सीख लिया? सुन के बच्चा सीखता है। टीपीआई में क्या था?
سنوا کے سکھائیں. قرآن کیسے سکھایا گیا؟ قرآن لسننگ سے سکھایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد ایسے لکھتے ہیں. آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ محمد یا رسول اللہ کیسے لکھتے ہیں. اور آپ ساری دنیا کو قرآن پڑھا گئے بغیر ہجوں کے. کیسے؟ سن کے آپ نے خود سیکھا اور سن کے ایسا سیکھا کہ آگے سکھا بھی گئے. جبکہ آپ کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی کیسے؟ سن کے. نابینا کیسے سیکھتے ہیں؟ سن کے. تو آپ نے بچوں کو سنوانا ہے. دیکھیں میری بات سنیں. بچہ پہلی دفعہ سیکھنے لگا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہجے کیا ہوتے ہیں. آپ بچے کو اگر شروع سے اس طریقے پہ کہیں گے نا, با زبر با, سین زبر سا, باسا, را زبر را, باسا را, تو وہ اسی طریقے پہ چلے گا. لیکن ایک بچے نے ہجے سنے ہی نہیں ہیں, اس کو آپ کہیں با سا, باسا را, باسا را, باسا را. مثلا آپ کہیں با سا را, باسا را, خ لا ق, خ لا ق. آپ نے تو حروف بتائے ہیں یوں کر کے, ما, با, وا, فا. پڑھنے آگے. اب جب جوڑنا پڑے گا تو وہ خود ہی جوڑ لے گا. ٹی پی آئی میں تو آپ یہی بتا رہے ہیں نا, جا, شا, یا. تو جہاں پہ بھی جا آئے گا وہ جا ہی پڑے گا, وہ یہ تو نہیں پڑے گا جیم زبر جا. جا تو پھر جا. پریکٹس کر کے ہیں, کچھ سوال تو خود ہی آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے, اور اس قرآن کو آپ کے حق میں حجت بنائے, اور آپ کو ماہر بالقرآن میں شامل فرمائے. اپنی رضا اور اپنا دیدار آپ کو نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.